پاکستان ہے یہ شمس الرحمان ہے، یہ جو سنیت کی پہچان ہے یہ شمس الرحمان ہے، یہ جو عقیدے کا عرفان ہے یہ شمس الرحمان ہے، یہ جو دنیا میں ہمارے عقائد حق کا، اہل سنت کا مسلسل للکارتا ہوا بیان ہے یہ شمس الرحمان ہے۔ حضرات گرامی، آپ کے نعروں کی گونج میں آستانہ عالیہ سیال شریف کے فیضان کے جام لٹانے کے لیے خطیب پاکستان، مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر سید شمس الرحمان شاہ صاحب مشہدی دامت برکاتہ القدسیہ آپ کے سامنے تشریف فرما ہے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، انا ارسلناك شاہدا۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حمد و ثناء رب ذوالجلال اور ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کائنات، فخر موجودات، شافع روز جزا، محبوب رب اولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پیش کرنے کے بعد، آج کی یہ پر نور اور عفت مآب تقریب جو اس شہر کے غیور الشاقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے آقا پاک کی پاکیزہ بارگاہ میں سلامی پیش کرنے کی خوبصورت نیت سے سجانے کا شرف حاصل کیا، بندہ عاجز اس محفل شریف کے تمام تر منتظمین، معاونین، مخلصین، آپ سب حاضرین کو دل کی گہرائیوں سے ہدیہ تبریک عرض کرنے کے ساتھ ساتھ اس دعا میں بھی شریک کرنے کا شرف حاصل کرتا ہے کہ رب کریم اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شان کریمی کا صدقہ ہم سب کی اس عاجزانہ محنت کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میرا مہربان رب اپنے محبوب پاک کی شان بے عیبی کا صدقہ ہم سب کے ظاہری باطنی عیبوں کو دور فرمائے، اور اس سے بڑی دعا کوئی نہیں جس میں میں شامل کرنے جا رہا ہوں کہ میرا کریم رب اپنے کرم کا صدقہ، مدینے والے شہنشاہ کی عزت و بھرم کا صدقہ، اس بھری محفل میں پنڈال کا حسن بڑھانے والوں، اسٹیج کی زینت میں اضافہ فرمانے والوں، مجھ نکمے سمیت ہم سب کو آقا پاک کی وفاداری میں جلائے اور آقا پاک کی سچی سچی غلامی میں مرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ معزز سامعین، آج کی اس خوبصورت نشست میں کل کائنات سے حسین رسول کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کے
جن 3 خوبصورت لفظوں کو میں نے بطور سہارا تلاوت کیا ہے، حفاظ یقیناً جانتے ہیں، جو نہیں حافظ وہ ذہن نشین فرما لیں کہ یہ تینوں لفظ جو آج میں نے اس ارادے سے تلاوت کیے ہیں کہ ان کی بخشی ہوئی ٹیک سے ہم غلاموں کی طرف سے اظہار غلامی بھی ہو جائے اور آقا کی بارگاہ میں خوبصورت سی سلامی بھی ہو جائے۔ یہ تینوں لفظ قرآن مجید کے 26ویں پارے سے ہیں، سورہ مبارکہ فتح ہے، آیت نمبر 8 کے پہلے 3 لفظوں کو میں نے ایک مرتبہ پھر پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ گزشتہ دنوں آپ کے قریب گکھڑ میں میری حاضری ہوئی اور وہاں پر میں نے انہی لفظوں کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کیا تھا، اور قبلہ حافظ صاحب، بھائی خالد صاحب، دیگر بھی بڑے معزز و محتشم افراد وہاں تشریف فرما تھے۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ اگر اسی علاقے میں مل بیٹھے تو اپنی گفتگو کو وہاں سے شروع کروں گا جہاں اس محفل میں گفتگو کا اختتام ہوا تھا۔ تو حسب وعدہ آقا کریم نے کرم فرمایا، میں گناہگار آقا کی پاکیزہ محفل میں پھر حاضر ہوں۔ وعدہ پورا کرتے ہوئے اسی آیہ مبارکہ کی دوبارہ تلاوت کی، اور اسی آیہ مبارکہ کی ٹیک اور سہارے سے آج آپ احباب کی خوبصورت سماعتوں کی نظر آقا کے قصیدے بھی پیش کرنے ہیں اور اہل سنت کے خوبصورت عقیدے بھی پیش کرنے ہیں۔ قرآن مجید سمجھنے سمجھانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے کیا جاتا ہے لفظوں کا ترجمہ اور پھر کی جاتی ہے ان لفظوں کی تفسیر۔ بلا شبہ یہ ایک حقیقت ہے کہ آج کی اس محفل میں اگر ہم کسی ایک لفظ کی بھی تفسیر تک پہنچ گئے تو میں سمجھوں گا یہ ہمارے بختوں کی حد ہے، ہمارے نصیبوں کا عروج ہے۔ ویسے اس بات کا بھی مجھے ادراک ہے کریموں کے کرم پہ یقین کرتے ہوئے کہ اگر آج کی اس نشست میں ہم نے باغیرت انداز میں ان تینوں لفظوں کا ترجمہ بھی سمجھ لیا تو اس بھری محفل میں آنے والا ہر شخص یہ ترجمہ سمجھ کے اپنوں میں ہی نہیں غیروں میں بھی کہنے کے قابل ہو جائے گا کہ پوری کائنات میں نبی کے قصیدے جیسا کسی کا قصیدہ کوئی نہیں، سنی کے عقیدے جیسا کسی کا عقیدہ کوئی نہیں۔ الحمدللہ آپ بول بھی لیتے ہیں، میرا حوصلے میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کافی دیر سے میں بیٹھا ہوں، حافظ گلزار صاحب نے اتنے خوبصورت لفظ بولے، آپ کی طرف سے سبحان اللہ کی صدا نہیں آئی۔ میں سمجھا کہ شاید کوٹ عنایت خان والوں نے بندے دن کو روزہ رکھتے ہیں، انہوں نے رات کو چپ کر روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو میں گستاخی تو نہیں کرتا، لیکن آپ نے سبحان اللہ کہی تو مجھے احساس ہو گیا کہ روزہ نہیں ہے، بولتے مرضی سے ہیں، اور جب دل آئے تو بڑے پیار سے بولتے ہیں۔ صاحبان جی وقار توجہ فرمائیں، میں اسی ترتیب کے مطابق پہلے ان لفظوں کے ترجمے کے حوالے سے حسن کی خیرات مانگتا ہوں، پھر جو آگے چلیں گے تفسیر کی ٹیک لیتے ہوئے قرآن کی جامعیت بھی سمجھتے جائیں گے، مدینے والے کی عزت بھی سمجھتے جائیں گے۔ لفظ کتنے میں نے تلاوت کی؟ الحمدللہ 3۔ پہلا بے مثال لفظ، بے شمار آقا کے قصیدوں پر مشتمل لفظ، لفظ انا۔ دوسرا بہت سی نفاستوں کو کھول دینے والا لفظ، لفظ ارسلناک۔ اور تیسرے کے بارے میں گلی گلی کہتا پھرتا ہوں کہ کچے وکھرے کرنے والا اور سچے وکھرے کر دینے والا،
تیسرا کمال کا لفظ ہے لفظ شاہدہ. اب آپ کا ذہن تیار ہے، بوجھ بننے کی عادت مجھے نہیں. آئیے دھیان سے ان کا ترجمہ سنیں، بات یہیں سے کہیں کی کہیں چلی جائے گی. مالک ارشاد فرما رہا ہے انا ارسلناک شاہدہ. بہت خوبصورت آپ کی توجہ مجھے نصیب ہو گئی، اور میں بالکل ایک لمحہ ضائع کیے بغیر بھی پیغام آپ کے سپرد کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. مالک اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہا ہے انا بے شک ہم نے، بے شک ہم، ماشاءاللہ کہہ لیجئے، کہلوا اس لیے رہے ہوں کہ ترجمہ قرآن کا ہے، ثواب میں بہت اضافہ ہو جائے گا. انا بے شک ہم نے، اللہ فرما رہا ہے اپنے محبوب پاک کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے بے شک ہم نے ارسلناک، اے پیارے حبیب بھیجا آپ کو، بے شک ہم نے بھیجا آپ کو. یہاں تک آپ کا ذہن آ گیا. اب اگلے جملے کا میں اس وقت تک ترجمہ نہیں کروں گا جب تک اس کا ترجمہ سمجھنے کی صلاحیت آپ کے ذہن سے ابھر کر میرے سامنے نہ آ گئی. توجہ کرنی ہے. بے شک ہم نے ارسلناک بھیجا آپ کو شاہدہ، شاہدہ، شاہدہ. اے حبیب بے شک ہم نے بھیجا آپ کو، لیکن ایسے نہیں بھیجا جیسے پچھلوں کو بھیجا تھا. میں نے جملہ کہہ دیا، آپ نے سمجھا نہیں. میں جب تک یہ بات نہیں سمجھاؤں گا میں آگے نہیں جاؤں گا. اللہ فرما رہا ہے اپنے محبوب پاک کو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہا ہے انا بے شک ہم نے ارسلناک بھیجا آپ کو. شاہدن سے پہلے میں یہ تمہید باندھ رہا ہوں تاکہ شاہدن آپ کے ذہن میں آ جائے. مالک فرما رہا ہے حبیب ہم نے بھیجا آپ کو، لیکن ایسے نہیں بھیجا جیسے پچھلوں کو بھیجا تھا. مالک جو پچھلے آئے تھے وہ بھی کوئی کم تو نہیں تھے. جو آدم پاک سے لے کے عیسیٰ پاک تک آئے ہیں وہ بھی کوئی نیچے تو نہیں تھے. نبی کا تعارف ذہن میں رکھیں. ہر نبی کے لیے یہ جملہ ذہن نشین فرمائیں کہ جہاں کائنات کی ہر اونچائی کی انتہا ہوتی ہے نا، وہاں سے آگے جا کے کسی نبی کی بھی عزت کی ابتدا ہوتی ہے. یاد رکھیں یہ بات پلے باندھ. یہ شان جناب آدم کی بھی ہے، یہ شان جناب نوح پاک کی بھی ہے، یہی شان جناب موسیٰ پاک کی بھی ہے، یہی شان جناب عیسیٰ پاک کی بھی ہے. کائنات کی ہر اونچائی، ہر بلندی جس کے قدم پہ صدقے ہو جائے شریعت میں اسے ہی نبی کہتے ہیں. ہر بلندی جس کے قدموں پہ جبین نیاز کو خم کر دے کائنات شریعت میں اسے ہی نبی کہتے ہیں. اب میرا وہ جملہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے. اللہ فرما رہا محبوب ایسے نہیں بھیجا جیسے پچھلوں کو بھیجا تھا. یا اللہ پچھلے بھی تو بڑے اونچے تھے، پچھلے بھی تو بہت بلند تھے، پچھلے بھی تو رفتوں اور عظمتوں کی حدوں پر تھے. مالک کیا فرما رہا ہے؟ فرمایا بلا شبہ اونچے پچھلے بھی تھے، بلند وہ بھی تھے، عظمتوں اور رفتوں والے آدم پاک سے لے کے عیسیٰ پاک تک سارے کے سارے تھے. لیکن پھر بھی شاہدہ. اب مرضی والے ہو نہ سمجھو. عظمتوں والے سارے تھے، بلندیوں والے سارے تھے، رفتوں کی حدوں کو چھونے والے سارے تھے، لیکن پھر بھی شاہدہ. شاہدہ یا اللہ کیا مطلب؟ فرمایا اونچے وہ بھی تھے، بلند وہ بھی تھے، عظمتوں والے وہ بھی تھے، لیکن جتنی اونچی دستار، جتنی اونچی پگ، جتنا اونچا شملہ میں نے حسنین کے نانا کے سر پہ سجایا ہے یہ کسی اور کو دکھایا بھی نہیں ہے. توجہ سے سنیں گے تو مزہ آئے گا. اونچے وہ بھی تھے، کسی کی اونچائی میں شک ہو سکتا
کسی کی بلندی میں شک ہو سکتا؟ مالک فرماتا اونچے وہ بھی تھے، بلند وہ بھی تھے، لیکن جو دستار، جو تاج، جو ترہ، جو شملہ میں نے صدیق کے مرشد کے سر پہ سجایا ہے، فاروق اعظم کو اعظم بنانے والے کے سر پہ سجایا ہے، ذوالنورین کو نور تقسیم کرنے والے پہ سجایا ہے۔ اور میرا جملہ اگر دل پہ لگے تو دعا ضرور کرنا۔ مالک فرماتا ہے جو شملہ میں نے مولا علی کے بھی مولا کے سر پہ سجایا، مولا علی کے بھی مولا کے سر پر سجایا ہے۔ اور اگر نفیس ذہن آپ کے میرے ساتھ چل رہے ہیں تو اگلے جملے کی قدر کریں گے۔ مالک فرماتا ہے شاہدہ، جو شملہ میں نے پوری کائنات کی سردار ہستی کے بھی سردار کے سر پہ سجایا ہے۔ اب وہ ہستی اتنی پردے والی ہے کہ میں نے ذکر بھی پردے میں کر دیا، آپ سمجھو نہ سمجھو، پوری کائنات کی سردار ہستی کے بھی سردار کے سر پر سجایا ہے۔ مالک فرماتا ہے وہ شملہ میں نے کسی کو دکھایا تک نہیں، وہ ترہ کسی کے سر پر سجایا تک نہیں۔ اب ذہن آپ حاضر رکھیں، تمہیدن ذہن تیار ہو گیا۔ مالک وہ شملہ کیا ہے جو نہ آدم کے حصے میں آیا، نہ نوح پاک کے حصے میں آیا، نہ خلیل اللہ کو دکھایا گیا، نہ موسیٰ کلیم اللہ کو سجایا گیا۔ مالک وہ شملہ، وہ ترہ، وہ پگ، وہ دستار، وہ تاج کیا ہے؟ مالک فرماتا ہے شاہدہ، 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 وہ ترہ، وہ پگ، وہ شملہ، وہ تاج جو سیدہ زہرا پاک کے بابا کے سر پر سجایا ہے، وہ یہ ہے کہ اس کو صرف نبی، صرف رسول، صرف ختم نبوت کا تاجدار ہی نہیں، اسے تو ہم نے اپنی ساری مخلوق کا گواہ بنا کے بھیج دیا۔ بات چھڑ گئی، اور جب اچھی چھڑ جائے نا تو اسے چھوڑتے نہیں۔ جب کوئی بات اچھی چھڑ جائے تو اسے چھوڑتے نہیں۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ میں مسئلہ آپ کے ذہنوں میں لکھ کے آگے جانا چاہتا ہوں۔ مالک فرما رہا ہے کہ اس حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے صرف نبی نہیں، صرف رسول نہیں، صرف ختم نبوت کا تاجدار نہیں، حد ہے حسن کی، فرمایا شاہدہ، اسے تو ہم نے ساری کائنات کا گواہ بنا کے بھیجا۔ کیا بنا کے بھیجا؟ ساری کائنات کا، ساری کائنات کا، ایک دفعہ پھر کہہ لیجئے ساری کائنات کا۔ اب کوئی سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے، آپ تو پیار والے لوگ ہو، آپ نے سن بھی لیا، دل پہ لکھ بھی لیا، سبحان اللہ بھی کر دی۔ یہ جو چیزیں ہیں نا سامنے لگی ہوئی، یہ ریکارڈنگز ہو رہی ہیں، یہ میری گفتگو، میرا کلام، آپ کی یہ محفل آپ تک نہیں رہے گی، ان کی طرف بھی جائے گی جو نہ سننا چاہتے ہیں نہ سمجھنا چاہتے ہیں، جنہیں دل کی لگی سے کوئی دل لگی نہیں ہوتی، وہ یہاں پر ایک سوال کر سکتے ہیں۔ تو اس سوال کا جواب پہلے دیتا جاؤں۔ کل کوئی عربی پڑھا ہوا ملا جرت کر کے کہہ سکتا ہے جی دیکھیں جی شاہ صاحب نے انا کا ترجمہ ٹھیک کیا، بے شک ہم نے ارسلناکا کا ترجمہ ٹھیک کیا کہ بھیجا آپ کو، شاہدن کا ترجمہ صرف گواہ بنتا تھا، گواہ کی حد تک ٹھیک کیا، لیکن یہ جو درمیان میں لفظ کہہ گئے نا کہ ساری کائنات کا گواہ، ساری کائنات کا گواہ، یہ شاہ صاحب نے چشتیت کے زور پہ کہا ہے، بریلویت کے زور پہ کہا ہے، نظامیت، سیالویت اور سنیت کے زور پہ کہا ہے۔ میرا آپ سے وعدہ ہے میں نے شاہدن کے ترجمے تک اس وقت تک نہیں جانا جب تک یہ بات میں کھول کے نہ آپ کے ہر بندے کے ذہن میں لکھ لوں کہ میں نے جو ساری کائنات کا لفظ کہا ہے نا، میں نے بریلویت کی ٹیک پہ نہیں، چشتیت کی ٹیک پہ نہیں، سیالویت نظامیت کے روب میں نہیں، میں نے جو ساری کائنات والا لفظ کہا ہے یہ جہان کے حوالے سے نہیں کہا، اللہ کے قرآن کے حوالے سے کہا ہے، محمد پاک کی پاکیزہ زبان کے حوالے سے۔
جب تک یہ ساری کائنات والا جملہ نہیں کھلے گا مسئلہ سمجھ میں ہی نہیں آئے گا. سنیے، آج بھی جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں نا اچھے استاد سے، صالح استاد سے، ان کی شان میں حدیث ہے کیا؟ حضور فرماتے ہیں بہترین وہ نہیں ہے کہ جس کی زندگی کوٹھی بناتے گزرتی ہے، گاڑیاں بناتے گزرتی ہے، ممبری بناتے گزرتی ہے. فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. 14ویں صدی ہو یا 20ویں صدی، تم میں سے بہترین وہی ہے جس کی زندگی یا قرآن سیکھتے ہوئے گزر جاتی ہے یا قرآن کو سکھاتے ہوئے گزر جاتی ہے. آج بھی قرآن سیکھنے والے کمال کے لوگ ہیں، عزتوں کے امین ہیں، بلندیوں کے نقیب ہیں. مجھے بڑی اونچی منزل کی طرف جانا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے عذاب چڑھتا ہے، عذاب گناہوں کی وجہ سے چڑھتا ہے. لیکن جب مسجد میں چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو رب عذاب کو حکم دیتا ہے واپس لوٹا. ان پہ نہیں برسنا جن کے بچوں نے قرآن کی تلاوت کو اپنا وتیرہ بنا لیا. تم ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو بیکار سمجھتے ہو، اچھے بچوں کو سمجھتے ہو جو ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، وہ لائق ہیں. یہ نالائق اور نالائق نہیں ہیں. ڈاکٹر تمہیں زیادہ سے زیادہ بیماری سے بچا سکتا ہے. یہ وہ بچے ہیں جو تمہیں اللہ کے عذاب سے بچانے کا سبب بن رہے ہیں. تو آج بھی جو قرآن پڑھے وہ اچھا ہے، اچھے استاد سے پڑھے وہ بہترین آدمی ہے. ذرا اندازہ کریں وہ کتنا خوش قسمت اور کتنا بہترین لوگ ہوں گے جنہوں نے قرآن پیر سیال سے پڑھا ہے. ان کے وقتوں کی حد نہیں ہوگی جنہوں نے قرآن گولڑے کے تاجدار سے پڑھا ہے. حد نہیں ہے ان کے نصیبوں کی. میں آگے چلوں، جنہوں نے قرآن غوث جلی سے پڑھا ہے. اور میرے لیے اس سے آگے جملہ کوئی نہیں ہے اگر آپ سن جائیں. کمال ہے نا ان کے وقت جنہوں نے قرآن غوث جلی سے نہیں مولا علی سے پڑھا. اور اب اگر میرا جملہ آپ سمجھ گئے میں سمجھوں گا آپ ذہن کی اعلیٰ لیول پر ہیں اور معیار آپ کا بہت اونچا ہو چکا ہے سننے سنانے کے حوالے سے. حد ہے کہ ان کی عزتوں کو کروڑوں سلام ہیں جنہوں نے قرآن مولا علی سے پڑھا ہے. لیکن کائنات کے سارے فٹے، سارے پیمانے ان کی عزت کو ماپنے سے قاصر رہ جاتے ہیں جنہوں نے علی کے ساتھ بیٹھ کے، مرضی والے ہو سمجھو یا نہ سمجھو، حد تو ان کے وقتوں بھی ہے نا جنہوں نے قرآن علی سے پڑھا ہے. لیکن سارے فٹے، سارے پیمانے چھوٹے ہیں، وہ اونچے ہو جاتے ہیں جنہوں نے قرآن علی کے ساتھ بیٹھ کے قرآن والے محمد عربی سے پڑھا ہے. بہت خوبصورت جملہ دینا چاہتا ہوں، اہل سنت کے عقیدے کی جان ایک جملہ دینا چاہتا ہوں اگر آپ کا ذہن حاضر ہو. دو فکروں میں بہت بڑی بات کر دینا چاہتا ہوں. جنہوں نے علی کے ساتھ بیٹھ کے، جنہوں نے علی کے ساتھ بیٹھ کے گھر سے باہر نبی سے قرآن پڑھا انہیں صحابہ کہتے ہیں. مرضی والے ہو نہ سمجھو، جنہوں نے علی کے ساتھ بیٹھ کے گھر سے باہر نبی سے قرآن پڑھا انہیں صحابہ کہتے ہیں. اور جنہوں نے علی کے ساتھ بیٹھ کے گھر کے اندر اسی نبی سے قرآن پڑھا انہیں نبی کی ازواج اور نبی کی اہل بیت کہتے ہیں. انہیں نبی کی ازواج اور نبی کی اہل بیت کہتے ہیں. آج کے دور کا بد نصیب انسان کوئی علی کے ان ساتھیوں پہ انگلی اٹھاتا ہے جنہوں نے باہر بیٹھ کے پڑھا ہے، کوئی علی کے ان سنگیوں پہ انگلی اٹھاتا ہے جنہوں نے گھر کے اندر بیٹھ کے پڑھا ہے. کائنات میں اکیلا سنی علی کا ایسا نوکر ہے جو اپنے عقیدے سے ثابت کرتا ہے علی سائیں جو تیرے ساتھ بیٹھ کے باہر پڑھتے رہے ہم ان کے بھی غلام ہیں، جو تیرے ساتھ بیٹھ کے گھر کے اندر پڑھتے رہے ہم ان کے بھی غلام.
اللہ آپ کی نفاستوں اور خوبصورت ذہنی جو صلاحیتیں ان میں مزید اضافے فرمائے. میں بہت قریب آ گیا مسئلے کے. تو قبلہ پھر پتہ چلا کہ قرآن پڑھنے پڑھانے کے حوالے سے اگر فہرست بنے تو سب سے اونچی دو جماعتیں جو ہیں نا وہ ایک نبی کے صحابہ کی جماعت ہے اور ایک حضور کی اہل بیت کی جماعت ہے. ان جیسا علم قرآنی کسی اور کے پاس ہو سکتا؟ ان جیسا فہم قرآن کسی اور کے پاس ہو سکتا؟ اب آئیں اس مقام پر جس کے لیے میں نے بات شروع کی تھی کہ میں نے ساری کائنات کا لفظ کدھر سے لے آیا. صاحب تفسیر جلالین نے صحابہ کے حوالے سے بھی اور اہل بیت کے حوالے سے بھی مشترکہ نچوڑ جو پہنچانا اسے اس جملے میں لکھا کہ صحابہ اور اہل بیت جنہوں نے قرآن خود قرآن والے سے پڑھا ان سے پوچھا گیا کہ اللہ نے جو نبی کو گواہ بنایا ہے تو بتائیں تو صحیح کہ کس کا گواہ بنایا ہے؟ مکے والوں کا، مدینے والوں کا، احد والوں کا، خندق والوں کا، بدر والوں کا. تو صحابہ اور اہل بیت